شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بنی اسرائیل کے اعتقادات میں یہ بات شامل تھی کہ ہم دنیا میں بے شک مجرمانہ زندگی گزاریں، آزاد زندگی گزاریں، اور اس کے باوجود ہمیں آخرت میں قیامت میں عذاب نہیں ہوگا، ہمارے جرائم پر گرفت نہیں ہوگی، اور ہم مکافات عمل کے قانون کے مطابق سزا نہیں بھگتیں گے. اس اعتقاد کو قرآن نے صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل سے منقول ذکر کیا ہے. ان کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں نار جہنم نہیں چھوئے گی. اگر ہم چند دن کے لیے جانا بھی پڑا ہم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کسی کو، تو فوراً اسے گنتی کے ایام کے بعد باہر نکال لیا جائے گا. اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو احباء اللہ، ابناء اللہ و اولیاء اللہ گردانتے تھے، اور یہ جو محبوبیت اور اللہ کی بارگاہ میں مقام اپنا معتقد تھے، یہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں بلکہ اپنے علماء اور دینی پیشواؤں کی تلقینات کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں یہ باتیں پیدا ہو گئی تھیں. وہ علماء جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرتے تھے قرآن کی گواہی کے مطابق، جو حق کو چھپاتے تھے، کتمان کرتے تھے، اور وہ علماء ان کے جو دین فروش تھے، اللہ کی آیات کو اور دین کو ثمن قلیل کے بدلے میں فروخت کرتے تھے، یعنی لوگوں کی پسند کا دین انہیں بتاتے تھے اور اللہ کا دین چھپاتے تھے. یہ ان علماء کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. اس نظریے کو قرآن نے رد کیا ہے. بنی اسرائیل کے اس گمان کو، توہم کو رد کر دیا ہے. اور یوں نہیں کہ فقط بنی اسرائیل کے بارے میں اسے غلط قرار دیا ہے، بلکہ کوئی بھی بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اگر کوئی اس قسم کے اعتقادات رکھتا ہے اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ ہمیں جرائم کے باوجود آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اس سب کی قرآن نے نفی کر دی ہے. یوں نہیں کہ فقط بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اعتقادات. اور چونکہ یہی مشابہ اعتقادات آج مسلمانوں کے اندر بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور راسخ تر بھی ہیں مسلمانوں کے اندر. بنی اسرائیل کا ایک نظریہ یہ تھا کہ قیامت میں مجرموں کے، بنی اسرائیل کے مجرموں کے بجائے دوسرے افراد پیش ہوں گے، اور ان کی وجہ سے مجرموں کو نجات مل جائے گی. خود مجرمین کو سزا کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو صالحین ہیں وہ ان کی جگہ پر جا کر پیش ہو جائیں گے، اور اس طرح مجرمین نجات پا جائیں گے. اور دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ آخرت میں شفاعت ہوگی، اور مراد ان کی یہ تھی کہ
جتنے مجرمین ہیں بنی اسرائیل کے، اور زیادہ ہیں، چونکہ جس جمعیت کو اجتماعی طور پر یہ چھوٹ دے دی جائے کہ آپ، یعنی ضابطہ بنا کر چھوٹ دے دی جائے کہ آپ جتنے جرم کر سکتے ہیں کریں، جتنے گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، مواخذہ نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو سزا کے وقت بچا لیا جائے گا۔ تو اس سہولت کے بعد یا اس چھوٹ کے بعد اس قوم کا شاید ہی کوئی فرد بچ جاتا ہے جو مجرمانہ زندگی نہ گزار رہا ہو۔ اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نے جرم کیا، اس جرم کی ہر آدمی کو سزا ملے گی، اس صورت میں ہر جمعیت میں دو قسم کے طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ اس قانون کی پرواہ کرتے ہیں اور جرم سے دوری اختیار کرتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے اس کے بعد پکڑ ہے، مواخذہ ہے اور سزا ہے، لیکن کچھ پھر بھی جرم کرتے ہیں غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، حماقت و سفاہت کی وجہ سے اور شہوت کی وجہ سے۔ متعدد عوامل ہیں، اس کے باوجود بھی مجرمین ہوتے ہیں، لیکن ساری قوم مجرم نہیں بنتی، چونکہ وہ لوگ جو قانون کی پرواہ کرتے ہیں وہ بچتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سزا ہے۔ بنی اسرائیل کو چونکہ دینی نظریے سے اور اجتماعی طور پر ایک چھوٹ دے دی گئی تھی، اب یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ بنی اسرائیل میں سے اس چھوٹ سے فائدہ لوگ نہیں اٹھائیں گے، یا مسلمانوں میں جس مسلک میں، جس مذہب میں اس طرح کی چھوٹ لوگوں کو دے دی جائے کہ آپ آزادی سے جرم کریں، گناہ کریں، اور سزا کے وقت آپ کو بچا لیا جائے گا، سزا نہیں دلوائی جائے گی آپ کو، تو پھر اس مسلک اور مذہب میں کوئی فرد نہیں ایسا بچے گا جو اس چھوٹ سے فائدہ نہ اٹھائے اور جرم نہ کرے اور صالح زندگی بسر کرے اور پاک زندگی بسر کرے، بلکہ اس چھوٹ سے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم زندگی میں لذتیں اٹھائیں، گناہ کریں، اور آخرت میں ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اس نظریے میں سے ایک شفاعت ہے کہ جب آخرت میں مجرم حساب کتاب کے مطابق مجرم ٹھہرائے جائیں گے، وہاں پر دیگر مقدس ہستیاں، بزرگوار، پیشوا دینی، انبیاء، اولیاء، ائمہ یا دیگر شخصیات جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ جا کر اپنی قوم کے مجرموں کو چھڑا لیں گے۔ یہ شفاعت سے ان کی مراد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس میں کوئی نفس کسی نفس کے بجائے اور اس کی جگہ پیش نہیں ہوگا، مجزی و کافی نہیں ہوگا، اور کسی کی شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی، معاوضہ نہیں لیا جائے گا رشوت کے طور پر تاکہ سزا معاف کر دی جائے، اور نہ ہی کسی کی نصرت کا وہاں پر موقع یا گنجائش ہوگی۔ شفاعت کے بارے میں چونکہ اہم موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کی آیات قرآن کریم میں شفاعت سے متعلقہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جیسے سورہ بقرہ کی آیا 48 کی طرح، جن میں بالقول المطلق کسی قید و شرط اور استثناء کے بغیر شفاعت کی نفی کر دی گئی ہے۔ لا یقبل منہا شفاعتن، کسی قسم کی اور کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ شفاعت کرنے والے میں سے کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ شفاعت ہونے والوں میں سے کسی کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک
آیات کا گروہ یا آیات کا سلسلہ اس طرح کا ہے۔ ایک وہ سلسلہ ہے آیات کا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کیا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رضا سے جہاں اللہ کا اذن ہوگا وہاں شفاعت ہوگی، اور جہاں پر اذن الہی نہیں ہوگا وہاں شفاعت نہیں ہوگی۔ یعنی مشروط طور پر شفاعت کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور تیسرے وہ آیات ہیں جن میں شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں منحصر قرار دیا گیا ہے کہ ساری شفاعت مختص ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حق شفاعت نہیں ہے۔ ان آیات کے ملاحظہ میں ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ یونس میں ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ رب ہے تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں خلق کیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ یہ بات آئے گی انشاءاللہ، ہم اسے بحث کریں گے 6 دن میں زمین اور آسمانوں کی خلقت سے کیا مراد ہے، زمین سے کیا مراد ہے، سماوات سے کیا مراد ہے، اور 6 دن کے اندر ان کی خلقت سے کیا مراد ہے۔ یہاں چونکہ شفاعت سے بحث ہو رہی ہے لہٰذا خلقت ارض و سماوات کی بحث میں یہ مطلب بیان ہوگا۔ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، ثم استویٰ علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات عرش پر استوار ہے، مستوی ہے۔ یدبر الامر، اور عرش سے تمام امور کی تدبیر اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہوگا سوائے اللہ کے اذن کے، کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ اذن الہی جس کو ہوگا وہ شفیع ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، اور بعد میں تذکر دیا گیا ہے کہ یہ تمہارا رب ہے، اس کی اطاعت کرو اور تم یاد رکھو اور تذکر قبول کرو تم۔ اس کے بعد سورہ یونس ہی کی آیہ 18 ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان گمراہ لوگوں کا اعتقاد ذکر کیا ہے۔ یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ عبدیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی اطاعت کرتے ہیں، کسی اور کی فرمان برداری کرتے ہیں، فرامین اور احکامات کسی اور کے، اللہ کے علاوہ کسی سے لیتے ہیں۔ جن سے یہ لیتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ نہ ان کے لیے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی چیزوں کی انسان عبادت کرتا ہے یا اطاعت کرتا ہے یا ان کی بندگی پرستش کرتا ہے جو اسے نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور یہ کام تاریخ انسانیت میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور ایک مثال اس کی یہ رہی ہے کہ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے بت اور مورتیاں بنائی ہیں اور پھر ان کی پرستش کی ہے، ان کی عبادت کی ہے، ان کی اطاعت کی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور یہی بت مورتیاں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ
یہ عند اللہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ شفیع ہیں، ہمارے سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے نزدیک، ہمارے اعمال کے متعلق یا ہمارے متعلق یہ اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم ما فی السماوات ولا فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ کہہ دیجئے انہیں کہ کیا یہ کر کے تم، یعنی بت بنا کے، مورتیاں بنا کے، اور اللہ کے علاوہ مختلف اشیاء کو اور مختلف چیزوں کو آپ معبود بنا لو اپنا، اور پھر یہ کہو کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ ہمیں بچائیں گے، اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ کام کر کے کیا تم اللہ کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دینا چاہتے ہو؟ تمہارے گمان کے مطابق یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے، اور وہ تمہیں ہے وہ علم، اور تم اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو، نعوذ باللہ تم اللہ کو بتا رہے ہو، آگاہ کر رہے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، منزہ ہے پروردگار اس سے جو مشرکین سوچتے ہیں یا جو مشرکین کرتے ہیں، اس سے اللہ کی ذات اس شرک سے پاک و منزہ ہے۔ سورہ یونس کی اس آیہ 18 میں من دون اللہ مختص نہیں ہے فقط مورتیوں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ ہر چیز جس کی انسان پرستش کرتا ہے اس سب کو شامل ہے، اور ایسے رہا ہے۔ من دون اللہ اجرام فلکی بھی انسان کے معبود رہے ہیں، ستارے، انسان ستاروں کی عبادت کرتا رہا ہے، سورج کی عبادت کرتا رہا ہے، اور مختلف زمین پر موجود مختلف چیزوں کی عبادت کرتا رہا ہے، اور بہت ساری فرضی چیزوں کی عبادت کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی کرتا ہے، جیسے دیوتا وہ فرضی مخلوقات ہیں، یا بھگوان، یا اسی طرح کے اور تصورات جن کے مطابق یعنی یہ کائنات کے چلانے والے، بنانے والے اور مختلف امور کا نظم سنبھالنے والے یہ امور ہیں، دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، یا اس طرح کے اور موجودات ہیں۔ مختلف مذاہب و مسالک من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مختلف چیزوں کو معبود بناتے رہے ہیں اور ظاہر کرتے رہے ہیں، اور اس میں انسان بھی شامل ہیں، یعنی انسانوں کو بھی اللہ نے انسانوں کو بھی اللہ کے بجائے انسان نے معبود بنایا ہے، اور ابھی تک بنایا ہوا ہے، یوں نہیں کہ یہ گزشتہ تاریخ ہے اور موجودہ انسانی نسل اس ضعف سے باہر آ گئی ہے یا اس ناروا کام سے نجات پا چکی ہے، ابھی تک یہی عمل جاری ہے۔ من دون اللہ کی عبادت پہلے کی نسبت اب زیادہ ہو رہی ہے، اور حتیٰ وہ لوگ جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، چونکہ شرک وہیں پر ہوتا ہے جہاں اللہ پر اعتقاد ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسری اشیاء کو بھی شامل کیا جاتا ہے، شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اسی جگہ شرک ہوتا ہے۔ جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، سرے سے اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ مشرک نہیں کہلاتے، وہ کافر کہلاتے ہیں، یا عام ہماری زبان کی اصطلاحوں میں ان کو ملحد، دہریہ، منکر یہ کہا جاتا ہے ان کو۔ مشرک، اس کا عنوان مشرک ہونا ہی بتاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے وجود کا قائل ہے، اور اللہ کے لیے صفات کا بھی قائل ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، یا دوسرے انسانوں کو، یا دوسرے موجودات کو، یا دوسرے اجرام کو، یا دوسرے اشیاء کو، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں، یا طبعی طور پر زمین آسمان میں موجود طبعی چیزیں جیسے سورج، چاند،
ستارے ہیں یا زمین پر موجود درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، یا پھر انہی سے خود جو چیزیں بناتا ہے انسان، گھڑتا ہے، ان سب کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ شرک ہے۔ شرک میں انسان حتماً اللہ کے وجود کا اقرار رکھتا ہے، اور جن چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بجائے ان کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو نہیں مانتے اور ان چیزوں کو ہم اللہ مانتے ہیں، انہیں اللہ نہیں مانتے۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جہاں سے بہت سارے مشرکانہ اعمال کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مختلف سلسلوں کے اندر لوگ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، پرستش کرتے ہیں ان کی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، یا مثلا دیگر افراد، دیگر مومنین مسلمین ان کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ مشرک کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے جو مطلقہ اللہ کے وجود کا منکر ہے۔ مشرک اللہ کو مانتا ہے۔ پھر مشرک کیوں ہے؟ مشرک اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے علاوہ اس نے من دون اللہ، قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے اشیاء کو، فلکیات کو، اجرام کو، انسانوں کو، یا اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے صنم اور اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت، انہیں بھی قبول کرتا ہے، اور ان کے لیے بھی تاثیر کا قائل ہے کہ یہ بھی ہماری زندگی میں، موت سے پہلے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کا ذریعہ، وسیلہ یہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم زندگی میں اپنی ضروریات حاصل ان سے کر سکتے ہیں۔ یہ تاثیر رکھتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے۔ مثلا مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، انسان ہیں، زندہ انسان ہیں یا مردہ انسان ہیں، دونوں کے بارے میں یہ نظریہ لوگوں کا پایا جاتا ہے۔ من دون اللہ ان کی تاثیر کے قائل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مثلا سورج، چاند، ستارے ہوں، یا درخت ہوں، یا پہاڑ ہوں، یا مورتیاں ہوں، یا انسان ہوں، ان سب کی ہم پرستش اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر جو شرک ہے وہ اسی شفاعت کے نظریے کے اوپر مبتنی ہے، یعنی شفاعت کی نیت سے یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان معبودوں سے، اللہ کے علاوہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان معبودوں سے شفاعت کی توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ان کو جواب اللہ نے جو دیا ہے اور دلوایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ کیا تم اللہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ کا گمان یہ ہے اللہ کے بارے میں، سوء ظن یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو زمین و آسمان کے کچھ امور، حقائق کا علم نہیں ہے، ہمیں ہے، اور یہ حصہ جو زمین و آسمان میں اللہ کے علم سے باہر ہے، یہ ہم اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ آگاہ کر رہے ہیں۔ قل اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو، نبا دینا چاہتے ہو، آگاہ کرنا چاہتے ہو، علم دینا چاہتے ہو؟ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آپ کے مطابق کہ اللہ کو زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے، لا علمی ہے، اور یہ ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ گویا چونکہ اللہ نے تو کہیں بھی ان مخلوقات کو اللہ نے معبود نہیں کہا، اور ان کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں، نظام میں نہیں ذکر کی۔ جیسے مقدس ہستیاں ہوں، بے شک انبیاء کرام، تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے،
لیکن اس لیے تو نہیں بھیجا کہ وہ آپ کے معبود بن جائیں۔ اسی طرح اولیاء و ائمہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے معبود بن جائیں یا تم ان کی عبادت شروع کر دو۔ زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، پہاڑ، پتھر، اشجار، جانور، یہ اللہ نے تمہارے استفادے کے لیے بنائے ہیں، لیکن اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ ان کے اندر بھی تاثیر ہے۔ مثلا گائے اللہ نے بنائی ہے تاکہ اس کے گوشت سے اور اس کے دودھ سے تم استفادہ کرو، لیکن گائے اس لیے تو نہیں بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ گائے تمہاری خالق ہے، گائے تمہاری معبود ہے، گائے تمہاری حاجتیں پوری کرتی ہے، اور گائے انسانوں کو دودھ اور گوبر اور گوشت کے علاوہ ان کے حاجات کو بھی پورا کرتی ہے۔ یہ تو اللہ نے نہیں کیا، گائے کو یہ اثر نہیں دیا۔ اسی طرح دیگر جانور جو انسان نے معبود بنا لیے ہیں، مقدس بنا لیے ہیں، اور ایسے ہی جو مورتیاں انسان نے خود گھڑ لی ہیں، پتھر یا لکڑی کی مورتیاں یا دیگر مواد سے بنا کر، اور پھر ان کی تاثیر کے قائل ہیں، یہ اللہ نے تو نہیں کہیں بھی حکم دیا تمہیں، لیکن تم نے انہیں معبود کے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے نزدیک ان کی تاثیر ہے، اللہ نے ان کی تاثیر کا کہیں ذکر نہیں کیا، تمہارے گمان میں یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنی مؤثر چیزیں ہیں، یہ کتنی مفید چیزیں ہیں، یہ کتنی نافع چیزیں ہیں، ان کے اندر کتنی طاقت ہے اور یہ ہمارے کتنے کام انجام دیتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کے علم میں نہیں تھا، ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ بے شک خلق آپ نے کیا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنی عظیم چیزیں ہیں، ہم اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ خوب یہ ایک شدید طعنہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ کیا یہ کام کر کے تم اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہو یا اللہ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات اس شرک سے منزہ و پاک ہے۔ پس شفعاء میں سے جو لوگ قائل ہیں، ان شفعاء میں سے ایک یہ معبود ہیں، بت ہیں اور دوسری چیزیں۔ سورہ مبارکہ مریم میں آیا 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کو مشروط قرار دیا ہے کہ شفاعت اللہ کے ہاں وہی کر سکتا ہے، حق رکھتا ہے جو عہد کیا ہوا ہے، جس کا عہد ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے اس کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، اسے حق ہے شفاعت کا، لیکن اس کے علاوہ جس کا عہد نہیں ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ سورہ مبارکہ مریم میں آیا 85، 86 اور 87 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقیوں کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، محشور کریں گے، حاضر کریں گے، لائیں گے، ان کو متقین اللہ کی بارگاہ میں محشور ہوں گے۔ نحشر المتقین ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، متقین کے لیے ہے کہ ہم انہیں نحشر محشور کریں گے، اور کس حالت میں کریں گے؟ وفدا، وفد اللہ کے اوپر وارد ہونے والے یہ اس حالت میں پیش کیے جائیں گے، بصورت وفد پیش ہوں گے، اور مجرمین بھی پیش ہوں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ، متقین رحمان پر، اللہ کی رحمت پر پیش کیے جائیں گے، اور مجرمین جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، سوق دیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ وردا، وہ بھی بصورت ورد، نہ کہ بصورت وفد، کہ یہ خصوصیات ہیں آیات کی، بعد میں انشاءاللہ ان کی وضاحت ہوگی۔ جب یہ مجرمین جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، لا یملکون الشفاعۃ،
کسی قسم کی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، اختیار نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان کے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے اس کی شفاعت ہوگی یا وہ شفاعت کرے گا، لیکن جس کا رحمان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے اور مجرم ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پس اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کو مشروط کر دیا ہے عہد کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا 109 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی، سوائے اس کے جس کو اذن ہے رحمان کی طرف سے، ورضی لہ قولا، یا جس کی بات پر اللہ راضی ہے، جس کے قول سے اللہ راضی ہے اس کو حق شفاعت ہوگا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ایک سیاق ہے آیات کا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ قیامت کے اوصاف میں سے ہے یا اس سے بھی پہلے ہے یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، یعنی جب قیامت ہوگی اور اس میں ہم مجرمین کو محشور کریں گے، یتخاوتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اور پھر اس دن کی خصوصیات میں سے ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قائلا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کو مشروط قرار دیا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کی اذن کے ساتھ، کہ رضا اور اذن الہی سے شفاعت ہوگی۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں آیا 28 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے، جو پیچھے چھوڑ آئے اور جو انہوں نے عمل کر کے آگے بھیجا ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ایک غلطی یا غلط فہمی جو مشرکین نے پھیلائی لوگوں کے ذہنوں میں تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ مبارکہ انبیاء میں، انبیاء کے بارے میں، رسول کے بارے میں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے اے رسول آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے، ہم نے ان کو پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ تھا کہ انہ لا الہ الا انا، کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کو یہ بتانا ہے کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، فاعبدونی، پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کر ہم نے آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں،
یہ اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ یہ انبیاء. وقالو اتخذ الرحمن ولدا، خصوصاً حضرت مسیح کے بارے میں انہیں چونکہ بغیر والد کے ان کی خلقت ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ کہتے تھے یہ اللہ کا فرزند ہے. اور بعض دیگر انبیاء کے بارے میں یہ کہتے تھے وقالو اتخذ الرحمن ولدا، ان کو نبی ماننے کے بجائے، رسول ماننے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے فرزند ہیں. سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات اس نسبت سے جو یہ جاہل اللہ کی طرف دیتے ہیں. بل عباد مکرمون، بلکہ یہ باکرامت بندے ہیں اللہ کے انبیاء کرام. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ وہ طبقہ ہے انبیاء کا جو کسی بات میں اللہ پر سبقت نہیں رہتے. ایک تو اللہ کے بندے ہیں، عباد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باکرامت، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم پر سبقت نہیں لیتے. یوں نہیں کہ اللہ کچھ اور فرما رہا ہے اور یہ کچھ اور کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا فرمان ہے یہ اس پر عمل کرتے ہیں، سبقت نہیں لیتے، پہل نہیں کرتے اللہ کے بات پر. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ اللہ کے امر پر عمل کرتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ان کا ماضی بھی جانتا ہے اور ان کا مستقبل بھی جانتا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا عمل انجام دے کے آگے بھیجا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. ولا یشفعون، یہ شفاعت نہیں کریں گے، یہی انبیاء یہ شفاعت نہیں کریں گے، یہ رسول، الا لمن ارتضیٰ، سوائے اس کے جس پر خدا کی رضا ہوگی. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ انبیاء اللہ کی خشیت سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی پرواہ سے، اللہ کی پرواہ کے بنیاد پر ہمیشہ اللہ کی پرواہ رکھتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ان میں سے اگر کسی نے کہا میں معبود ہوں تو ہم اسے بھی سزا دیں گے. بس یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مکرمون بندے ہیں، اللہ کی بات پر سبقت نہیں لیتے اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ کو علم ہے، ما بِأَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہوں نے پہلے پیچھے چھوڑا ہے اور جو انہوں نے آگے عمل بھیجا ہے اپنا. اور یہ شفاعت نہیں کرتے الا لمن ارتضیٰ، سوائے اس کی جس پر اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ شفاعت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی خشیت کے نتیجے میں ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں، مشفق رہتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ شعراء میں آیا 100 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا پھر ذکر فرمایا ہے. جہنم میں جہنمی طبقے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ شعراء میں آیا 90 کے بعد 91 کے بعد یہ مطلب بیان فرمایا. اس پہلے والی آیت میں ہے کہ جہاں پر طبقہ متقین ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس کے بعد ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم آمادہ کر کے بھڑکا کے رکھی ہے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان مجرمین سے، غاوین سے یہ جہنم میں کہا جائے گا کہ تم کہاں اور کس کی عبادت کرتے تھے، تم کہاں عبادت کرتے تھے. من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، کس کی عبادت کرتے تھے، کس سلسلے سے منسلک تھے، کن کے پیروکار تھے، کیا آج وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، کریں گے، یا تم مدد لے سکتے ہو ان سے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے.
وجنود ابلیس اجمعون، غاوون گمراہ لوگ اور ابلیس کا پورا لشکر یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالوا وہم فیہا یختصمون، اور یہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ خصومت کریں گے، جھگڑیں گے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، یہاں آ کر جہنم میں کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے، دنیا میں ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالی رب کے برابر سمجھتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا ہے۔ یہ غاوون کہیں گے کہ ہمیں مجرمین نے گمراہ کیا ہے۔ فما لنا من شافعین، آج وہی مجرمین ہماری شفاعت کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ آج جب ان کی ضرورت ہے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جنہوں نے یہ راستے بتائے تھے، اب وقت آیا ہے کہ یہاں آ کر ہم تو مجرم تھے، ٹھہرے غاوون ہیں، اور یہاں پر ان کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن یہاں وہ نظر نہیں آتے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی یہاں پر جہنم میں کوئی ان کا ساتھی ہوگا اور کوئی دوست ہوگا۔ اور وہ وہاں کہیں گے کہ وَلَوْ أَنَّا لَنَا قَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آرزو کریں گے کہ جو پیچھے عمر گزار آئے ہیں گمراہی کے ساتھ، توہمات کے ساتھ، شفاعت کی امید پر گزار کے عمر اب جہنم پہنچے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ شفاعت کرنے والے شافعین کہاں ہیں جو آ کر ہمیں بچائیں، اور ان میں سے کوئی انہیں نظر نہیں آئے گا، پھر آخری راہ حل اور چارہ کار کے طور پر یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہمیں دوبارہ پلٹا دیا جائے دنیا میں، فنکون من المؤمنین، تاکہ ہم بھی مومن بن کر پھر دوبارہ محشور ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں حاضر ہوں ہم، یعنی دوبارہ موقع دیا جائے کہ ہم پہلے کی طرح ان توہمات پر زندگی نہ گزاریں بلکہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب یہ بھی شفاعت کی نفی کر رہی ہے کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی، مشروط نہیں بیان کر رہی۔ سورہ مبارکہ روم میں آیہ 13 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، آیہ 12 اور 13 میں ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت برپا ہوگی، محشر برپا ہوگا، تو مجرمین وہاں پر حاضر کیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہاں پر مجرمین کو جب حاضر کیا جائے گا، چونکہ مجرم ہیں اور یہ مجرم اپنے مذہبی پیشواؤں کی تلقین کے مطابق یا اپنے اعتقادات کے مطابق کہ ہم مجرم بن کر جب محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمارے شفعاء فوراً آ جائیں گے اور آ کر ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیں گے۔ لہٰذا یہ آنکھیں دوڑائیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے کہ کہاں ہیں شفعاء، کہاں ہیں جن کی امید بھروسے پر ہم یہ جرم کرتے رہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا شفیع نہیں پائیں گے، وہ نہیں ہوگا وہاں پر۔ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اب کفر کریں گے، اب انکار کریں گے شرکاء کا کہ یہ سب یہ فضول تھے، یہ کسی صلاحیت و تاثیر کے مالک نہیں تھے، یہ جو کچھ دنیا میں ہمیں کہتے رہے ہم فقط دھوکہ کھایا ہے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ نفع کے نہ نقصان کے، نہ ہمیں اللہ سے بچا سکتے ہیں، اور جہنم میں ان کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پھر ان میں جدائی کر دی جائے گی، مومنین کو دوسروں سے الگ کر کے، اور مومنین کو بہشت میں، روضہ بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بس یہاں پر بھی شفاعت کی نفی کی گئی ہے، استثناء نہیں ہے، مشروط بھی نہیں ہے۔
سورہ مبارکہ سجدہ میں آیا 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شفاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، کہ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو خالق ارض و سماوات ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے اس سب کو اللہ نے 6 دن میں خلق کیا ہے، اور پھر اللہ نے عرش سے زمین و آسمان کی تدبیر کی ہے۔ اب تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی و کوئی شفیع نہیں ہے۔ اس بات کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے، کیوں متوجہ نہیں ہوتے کہ خالق ارض و سماوات اللہ ہے، اور جو کچھ ارض و سماوات میں ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اور پھر عرش سے تدبیر بھی اللہ کر رہا ہے، تو یہ شفعاء بیچ میں سے کہاں سے پیدا کر لیے تم نے؟ اللہ نے تو نہیں بنائے، اللہ نے تو اس طرح کے سفارشی نہیں بنائی، یہ تم نے کہاں سے یہ سفارشی بیچ میں سے فرض کر لیے ہیں۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیہ کریمہ آیا 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سورہ سبا میں مشروط ہے، یہ ان آیات میں سے ہے جس میں مشروط شفاعت کا ذکر ہے۔ یوم قیامت لا تنفع الشفاعت عندہ، اللہ کے ہاں کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ نے اذن دیا ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جب ان کے دلوں سے اضطراب ختم ہوگا، خوف سراسیمگی ختم ہوگی، چونکہ محشر میں ماحول ایسا ہوگا کہ سب سراسیمہ ہوں گے، سب وحشت زدہ و دہشت زدہ ہوں گے، اور دل سب کے مضطرب ہوں گے۔ جب خوف و فزع ان کے دل سے تھوڑا کم ہوگا، کچھ تھوڑا سا ماحول سمجھ میں آنا شروع ہوگا، اپنے آپ پہ قابو پائیں گے، اپنے اوسان بحال کریں گے، جب قالوا ماذا قال ربکم، تو اس وقت چونکہ پہلے جو کچھ اللہ کا فرمان ہے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ ان کے حواس ہی باختہ تھے، اب یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے۔ وہ جن میں فضا نہیں تھی، جن کے اوسان بحال تھے، وہ کہیں گے قالوا الحق، ہمارے رب نے حق کہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ پس اس آیت میں بھی شفاعت مشروط طور پر اذن الہی کے ساتھ مشروط ذکر کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں آیا 23 کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کے اثناء میں یہ مطلب بیان فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین میں آیا 20 میں ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، شہر کے دور علاقے سے ایک مرد آیا اور اس نے آ کر قوم کو کہا کہ قوم نبیوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کی پیروی کرو جو اجرت اور فیس نہیں تم سے مانگ رہے، بلکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کی طرف سے اور تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، پیشہ ور نہیں ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یہ بات کس نے کی؟ جاء من اقصى المدینۃ رجل، ایک بستی سے باہر کے ایک بندے نے کہا، چونکہ بستی کے اندر جو موجود تھے وہ تو ایک ہی نظریہ رکھتے تھے سارے، یہ بات کون کر سکتا ہے؟ یہ رجل من اقصى المدینہ، جو بستی سے باہر اس ماحول سے باہر ہو، وہی یہ حقیقت ادراک کر کے ان کو متوجہ کر سکتا ہے۔ اور اس نے آ کر انہیں کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، وہ جو فیسیں نہیں لیتے، وہ جو اجرت نہیں مانگتے، اجرت پہ کام نہیں کرتے، ان کی اتباع کرو،
یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے فطرت پر پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کو اپنا الہ مان لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نتیجہ یہ ہو کہ میں اللہ کے علاوہ بہت سارے کو مان لوں، الہ مان لوں، اور پھر جب اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، اللہ کی طرف سے مجھے کوئی عذاب پہنچے، اس وقت ان میں سے کسی کی شفاعت میرے ذرا برابر کام نہ آئے۔ کیا میں ایسا خطرہ مول لے لوں، ایسے اشیاء اور ایسے افراد کو میں اپنا معبود بنا لوں جو مشکل کے وقت، عذاب کے وقت ذرا برابر میرے کام نہ آ سکیں اور میری شفاعت نہ کر سکیں؟ یہ سورہ مبارکہ یاسین میں ہے۔ اور اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، سورہ زمر آیا 43 میں ہے، اس سے پہلی آیت میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ موت کے وقت بھی تمہارے نفوس کی توفی کرتا ہے اور نیند کے اندر بھی تمہارے نفوس کی توفی کرتا ہے۔ تم 2 دفعہ وفات پاتے ہو، تمہاری 2 دفعہ وفات ہوتی ہے، ایک موت کے وقت اور ایک نیند کے وقت، کہ یہ فرق پہلے بھی بیان کیا ہے، موت اور وفات میں فرق ہے۔ وفات مرنے کو نہیں کہتے، وفات مکمل طور پر کسی چیز کو اختیار میں لے لینے کو کہتے ہیں۔ وفا یعنی مکمل ادائیگی یا مکمل عہد پورا کر دینا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ تو وفات یعنی انسان کی روح، انسان کا نفس مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں چلا جائے اور اس کا زمین سے یا پہلے جن چیزوں سے تعلق تھا وہ تعلق ختم ہو جائے، یہ تعلق ختم ہو کر مکمل طور پر ملک الموت یا اللہ کے اختیار میں چلا جائے، اس کو وفات کہتے ہیں۔ اور یہ 2 مرتبہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جس کے نفس کی توفی موت کے طور پر ہوتی ہے، اس کے نفس کو روک لیا جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور نیند میں جس کے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ نیند میں اس کے نفس کی توفی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ دے دیا جاتا، ارسال، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، الی اجل مسمی، ایک معین وقت تک۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں فکر و غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے علاوہ کوئی شفیع بنا رکھے ہیں تم نے اپنے؟ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا بندوبست کیا ہوا ہے تم نے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، ان سے کہہ دو کہ یہ جو شفاعت تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی حیثیت ہے ان کی، کوئی چیز ان کے اختیار میں ہے، کسی چیز کے مالک ہیں، کچھ ان کو ادراک ہے؟ یہ جن کو شفاع بنایا ہوا ہے یہ خود کسی قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہ عام دنیا میں بھی سفارشیوں کے بارے میں عام آدمی، ایک دیہاتی بھی، جب اسے کہا جاتا ہے کہ تم کچہری میں، تھانے میں پہنچ جاؤ، فلاں آدمی تیری شفاعت کے لیے آ جائے گا، تو وہ کہتا ہے اس کو شفاعت، یہ کس طرح میری سفارش کرے گا، اس کو تو خود کوئی نہیں جانتا، یہ تو خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ میرا کیا مدد کرے گا وہاں پر؟ تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو کسی چیز کا مالک ہے؟ جب کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو وہ مجرموں کے کس کام آ سکتا ہے یہ شخص، یہ ویلا آدمی جو کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ولا یعقلون، اور سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو آیا یعنی محکم باب شفاعت میں ہے، یعنی وہ آیا جو فصل الخطاب ہے باب شفاعت میں،
جس نے ساری بحث کو سمیٹ دیا ہے وہ یہ ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیا 44 میں ہے، قل للہ الشفاعت جمیعا، سب کی سب شفاعت اللہ کے لیے ہے، للہ الشفاعت جمیعا، تمام شفاعت، مکمل شفاعت، پوری شفاعت فقط اللہ کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اس کی ملکیت ہیں اور اس کا ملک ہے، اس کی سلطنت ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف آپ کو پلٹایا جاتا ہے۔ خوب یہ آیہ کریمہ شفاعت کی تمام آیات کے اوپر حاکم ہے۔ علامہ طباطبائی کی تعبیر کے مطابق یہ آیت حاکم ہے۔ حاکم اصطلاح ہے ایک خاص دلیلوں کے بارے میں، کہ دلیلیں مختلف ہوتی ہیں، ایک دلیل عام ہوتی ہے، ایک دلیل خاص ہوتی ہے۔ عام دلیل میں عام بات کی جاتی ہے، دلیل خاص میں آ کر اسی عام دلیل کے اندر ایک خصوصیت بیان کر دی جاتی ہے۔ ان دلیلوں کو کہتے ہیں عام اور خاص۔ ایک دلیل مطلق ہوتی ہے اور ایک دلیل مقید ہوتی ہے، یعنی ایک دلیل میں ایک بات حکم آیا ہے لیکن اس کی کوئی قید و شرط ذکر نہیں کی گئی، دوسری دلیل میں اسی حکم کے بارے میں کوئی قید یا کوئی تبصرہ یا کوئی شرط اضافی بیان کر دی گئی ہے۔ اس کو دلیل مطلق اور دلیل مقید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح دلیلوں کی دو قسمیں یہ ہیں، ایک دلیل محکوم اور ایک حاکم۔ دلیل محکوم وہ دلیل ہے کہ جس میں ایک حکم بیان ہوا ہے اور اس حکم کے بارے میں ایک ابتدائی حد بیان کی گئی ہے، پوری وضاحت نہیں کی گئی، حکم کا ایک مرحلہ یا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری دلیل نے آ کر اسی حکم کے بارے میں تمام واقعیت جامع طور پر ذکر کر دی ہے۔ اس دوسری دلیل کو اصطلاح میں، علم اصول کی اصطلاح میں حاکم کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی اسی آیہ کریمہ کو فرماتے ہیں کہ یہ آیت حاکم ہے تمام آیات شفاعت پر، یعنی آیات شفاعت میں بعض آیات میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے مطلقہ، بعض آیات میں مشروط طور پر اذن الہی کے ساتھ مشروط شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ قل للہ الشفاعت جمیعا، تمام کی تمام شفاعت اللہ کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، زمین و آسمان کی ملکیت و حکومت اسی ذات کے لیے ہے۔ بس اس آیت میں شفاعت ہے لیکن مختص ہے، وہ منحصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ سورہ غافر میں ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ سورہ غافر کی آیہ 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، اے نبی انہیں انذار کریں، آگاہی دیں یوم العازفہ کے بارے میں۔ یوم العازفہ قیامت کے اوصاف میں سے ہے، یعنی نزدیک آنے والا، قریب آیا ہوا دن، بہت قریب آیا ہوا دن جو تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اس کی طرف ان کو انذار کریں، آگاہی دیں۔ اس یوم العازفہ میں کیا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ دل مضطرب ہو کر بے قراری کے نتیجے میں دل منہ کو آئے ہوئے ہوں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جگر منہ کو آ گیا ہے، محاورہ ہے یہ، ایک عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، کہ اردو میں ہے کہ جگر منہ کو آ جانا سختی کی وجہ سے، یعنی ایسی بلا، ایسی سختی، ایسی مصیبت کسی کے اوپر نازل ہو کہ دل اچھل کے منہ میں آ جائے یا جگر اچھل کے منہ میں آ جائے۔ محاورہ ہے سختی کی طرف، یعنی جان کنی کا عالم، جان نکل رہی ہے، گویا جان نکل کے حلق میں آ چکی ہے۔ قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی، اضطراب اور بے قراری کے نتیجے میں لوگوں کے دل ان کے حنجرے میں، منہ کے گلے میں آ چکے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، جب یہ کیفیت ہوگی، دل بے قرار ہوں گے، دل اچھل کے منہ میں آ چکے ہوں گے، اس دن ظالمین کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، ایسا شفیع جس کی بات مانی جائے، ایسا کوئی شفیع وہاں ان کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ سورہ زخرف میں آیا 86 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ
الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ اس آیہ کریمہ میں شفاعت کی ایک اور پہلو واضح کر دیا گیا ہے، یعنی جو مشروط شفاعت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اذن الہی کے ساتھ شفاعت مشروط ہوگی، اس کی وضاحت یہاں اس آیہ کریمہ میں کر دی گئی ہے کہ وہ شفاعت معزون و مشروط باذن الہی وہ یہ ہوگی، لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا۔ الذین یدعون، جن کو پکارا جائے گا اللہ کے علاوہ، وہ کوئی شفاعت نہیں کریں گے۔ وہ جن کو استثناء کیا گیا ہے یہ کیا کریں گے شفاعت کے طور پر، یہ کیا کریں گے؟ یعنی مجرم جب حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ کا اذن ہوگا۔ خوب اللہ کا اذن کس کو ہوگا؟ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، یہ وہ شفعاء ہوں گے جو شہادت دیں کہ آ کر مجرم کے اوپر، اور جانتے ہوں گے یہ شفعاء یہ آئیں گے اور آ کر مجرم کے لیے شہادت اور گواہی دیں گے اپنے علم کی بنیاد پر، چونکہ یہ علم رکھتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو اللہ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ اذن الہی سے یہ شہادت دیں گے، یہ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت کی تفسیر سورہ زخرف آیت 86 میں کر دی گئی ہے کہ یہ مجرموں کے اوپر شہادت دیں گے چونکہ علم رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ سورہ نجم آیت 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ فرشتے کتنے ہیں زمین و آسمان میں اللہ نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، اور یہ ہر چیز پر ناظر ہیں، گواہ ہیں، یہ بھی ان کی شفاعت بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ملائکہ کی شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، سوائے اس کے جن کو اللہ نے اذن دیا ہے یا جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے۔ اور آخری آیہ اس سلسلے کی سورہ مبارکہ مدثر میں ہے، آیہ 48 میں، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس سے پہلے ہے سورہ مبارکہ مدثر میں فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ خوب یہ اس پہلو سے بڑی دلچسپ آیت ہے قرآن کریم کی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اس کی سیاق پورا میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ خوب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ مدثر میں ذکر کیا ہے ان لوگوں کا کہ یہ جس کو ہم نے، یہ اشارہ ہے، یعنی وہ جو اصل شخص ہے وہ اتنا اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، لیکن ہم اس ماحول میں، مذہبی ماحول میں، فرقہ وارانہ ماحول میں اس کا ذکر کم کرتے ہیں۔ یہ ہے ولید ابن مغیرہ، جس کا قرآن نے زیادہ ذکر کیا ہے بعنوان مجرم، اور سب سے بڑا مجرم۔ اس کو نہیں پہچانتے عموماً، چونکہ اس کا تذکرہ نہیں کرتے مذہبی ماحول کے اندر، اس کے بیٹے کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، خالد ابن ولید۔ خالد ابن ولید معروف شخصیت صحابہ میں سے، وہ اسی کا بیٹا ہے، اور اس کے 11-12 بیٹے تھے،
اور اس کے بارے میں کئی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور از جملہ ایک یہ سورہ مدثر یہ ہے کہ یہی شخص، یہ ولید ابن مغیرہ، یہ اتنا لجوج، اتنا لدود اور اتنا کینہ توز دشمن تھا رسول اللہ کا، اور اس طرح سے رسول اللہ کا دل دکھاتا تھا کہ اس کی تہمتوں سے، اس کی گالیوں سے اور اس کے ناروا رویے کی وجہ سے کثیر الاولاد تھا، کثیر المال تھا، اور ایک بڑی حیثیت تھی مکہ میں اس کی، اور رسول اللہ کو بہت تشدد کرتا تھا، ذہنی تشدد کرتا تھا، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ ذہنی ٹارچر کرتا تھا، یہ ان لوگوں میں سے تھا۔ اور قرآن نے بھی اس کے بارے میں بہت شدت سے بیان کیا ہے۔ یہ جتنی صفات سورہ مدثر میں ذکر ہوئی ہیں یہ ساری اسی کے بارے میں ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اول جو رسول اللہ کے بارے میں پہلے ذکر آیا ہے، یا ایھا المدثر، مدثر عموماً کملی والا معنی کرتے ہیں، مزمل اور مدثر دونوں کملی والا معنی کرتے ہیں۔ کملی یعنی چھوٹا کمبل، چادر، جو اوڑھنی جس کو کہتے ہیں، کہ رسول اللہ اوڑھنی اوڑھ کے رکھتے تھے۔ یہ وہ اوڑھنی نہیں تھی جو عام سردی میں یا گرمی میں اوڑھی جاتی ہے۔ دثار اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو پریشانی کے وقت، غم کے وقت، افسردگی کے وقت کوئی اوڑھ لیتا ہے اور جا کر چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، قطع تعلق کر کے، ایک طرح سے ناراض ہو کے، اور جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جس کو پریشانی شدید ہو، یہ علامت ہوتی تھی۔ دثار اس چادر کو کہتے ہیں جو پریشانی کی علامت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح شدید دل شکستگی کے ساتھ جا کر گھر میں چند دن تک چادر اوڑھ کے گھر میں رہے، باہر نہیں آئے، اور لوگ بھی حیران تھے کہ رسول اللہ کیوں باہر نہیں آ رہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے، خالد ابن ولید کے باپ نے، رسول اللہ کو اتنا ذہنی طور پر ستایا تھا اور ایسے فضا تنگ کر دی تھی رسول اللہ کے لیے کہ رسول اللہ گھر میں جا کر پریشان ہو کر لیٹ گئے، اور اللہ کا فرمان آیا، یا ایھا المدثر، اے دثار، غم کی چادر اوڑھے ہوئے، قم، اٹھ، فانذر، انذار کر، اپنی تبلیغ کر، وربک فکبر، اللہ کی کبریائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے وہ پاک کر، والرجز فہجر، اور وہ جو آلودگی اسے دور کر، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، استقامت دکھا، فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ اب یہ جو تیرا دشمن ہے، یہ جو ستاتا ہے، یہ دہشت گرد، اس کا کیا ہوگا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے میرے حوالے کر دے، اس کا کام میرے سپرد کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے اکیلا، وجعلت لہ مالا ممدودا، میں نے اس کو مال، بڑا مال اس کو دیا ہے، وبنین شہودا، اور اس کے بیٹے زیادہ ہیں، 11-12 بیٹے تھے اس کے، یہ میں نے اس کو، ومہدت لہ تمہیدا، اس کو اور زیادہ وسائل میں نے دیے ہیں، ثم یطمع ان ازیدا، اور اب یہ طمع رکھتا ہے کہ اس کو مزید ملے، اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ دشمن ہے ہماری آیات کا، ہمارے دین کا، سأرہقہ صعودا، اور اب ہم اس کو مزہ چکھائیں گے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے فکر کیا اور فکر کر کے پھر اندازہ لگایا، اور اس اندازے کے مطابق فقتل کیف قدر، یعنی اس سے لوگوں نے کہا تھا نا کہ بتاؤ یہ رسول جو باتیں کرتے ہیں یہ کیا ہیں، اندازہ لگا کے بتاؤ، تو اس نے اندازہ لگا کے بتایا تھا کہ نعوذ باللہ یہ سحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے بدترین اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، موت ہو اس کے لیے اس نے کیا برا اندازہ لگایا ہے، ثم قتل کیف قدر، ثم مرد آباد، قتل یعنی مرد آباد، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے یہ کہا تھا یہ جادو ہے۔ خالد ابن ولید کے باپ نے یہ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جادو ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناروا تہمتیں لگائیں، جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ اب اسی کے بارے میں اب قرآن کریم میں وہ ذکر آگے بڑھتا ہے، اور اس کا
تذکرہ یہاں پر آ کر پہنچتا ہے، فی جنات یتساءلون، جنت میں سوال اٹھایا جائے گا، جو لوگ جنت میں ہوں گے وہاں سوال اٹھائیں گے، عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں اہل بہشت سوال اٹھائیں گے، ما سلککم فی سقر، مجرموں جہنم میں کیسے پہنچائے تم؟ قالو، یہ مجرمین جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم اہل صلاۃ نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم کسی مسکین فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ وقت ضائع کیا کرتے تھے۔ خوض یعنی وقت ضائع کرنا، عاطل باطل، جیسے سوشل میڈیا ہے، جیسے ویسے محفلیں ہیں، گپیں ہیں، دن دن بھر بیٹھ کے وقت ضائع کرنا۔ جہنم، یہ مجرم کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جائیں گے جو نمازی نہیں ہیں، اطعام مسکین کو نہیں کرتے، اور وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ وقت ضائع کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کو بھی جھٹلاتے تھے، حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ قیامت حقیقت ہے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان مجرموں کو جہنم میں، سقر میں کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی اب اعراض کی صورت بھی نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں ہے کہ یہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو سنتے نہیں تھے، وقت ضائع کرتے تھے۔ قرآن نے جو تمثیل خوبصورت ان کے بارے میں پیش کی ہے وہ یہ ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، اب یہ تشبیہ قرآن کی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، جو وقت ضائع کرتے ہیں، جو اطعام مسکین نہیں کرتے، جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کو قرآن کی نظر میں یہ کیا ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ بھدکے ہوئے گدھے ہیں۔ گدھے ویسے تو بڑے پرسکون ہوتے ہیں، اپنی شہوت میں مست ہوتے ہیں گدھا، لیکن کبھی کبھار ڈر جاتا ہے کسی سے اور ڈر کے بھدک پڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور فرت من قسورہ، جب شیر شکاری گدھے کے سامنے آ جائے تو یہ اچھلتا ہے، دو لتیاں مارتا ہے اور گھبرا کے فرار کرتا ہے۔ حمرن، حمر حمار کی جمع ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، یہ حمر ہیں، گدھے ہیں بدکے ہوئے جو شیر سے گویا بھاگ رہے ہیں۔ مثال دی قرآن نے کہ اب جہنم میں یہ جو شفاعت کے منتظر ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ شفاعت تو کوئی نہیں کرے گا، بدکے ہوئے گدھوں کی طرح جہنم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، گویا کوئی شیر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ خوب، یہ آیات ہم نے مشاہدہ کر لی ہیں کہ 3 قسم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جو شفاعت کی مطلقہ نفی کرتی ہیں، جو شفاعت کو مشروط طور پر ذکر کرتی ہیں اذن الہی کے ساتھ، اور جو شفاعت کو منحصر قرار دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اب ایک جمع بندی ان کی چاہیے کہ یہ 3 آیات آپس میں ایک مشترک نتیجہ ان کا نہائی قرآن کا شفاعت کے بارے میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن